قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ مدرز ملک بینک کراچی میں پہلی بار یہ بینک کھلا ہے، وہ بھی ہمارے پاکستان میں۔ اب یہ بینک کیوں کھولا گیا ہے، کس مقصد کے لیے کھولا گیا ہے، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی، ویلکم ہو گیا آپ کا another ولاگ میں۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل پڑھ ہی لیا ہوگا کہ ماں کے دودھ کا بینک، مدرز ملک بینک۔ دوستو سننے میں یہ جملہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ سچ سچ بتائیے گا، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ جملہ؟ اتنا واہیات قسم کا جملہ کہ ہمیں بولنے میں بھی شرم آ رہی ہے، اور لوگوں نے بینک کھول لیا اور ہم ابھی تک خاموش کیوں ہیں؟ ہمارا پاکستان جس کی بنیاد کلمے پر رکھی گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب پاکستان اور دوسرے ممالک میں کوئی فرق نہیں رہا، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یار آپ لوگ ایک بار سوچے تو صحیح، یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ مطلب اگر آپ کو بتایا جائے کہ جو انگریز لوگ ہیں ان میں ماں بہن کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ مطلب اپنی بہنوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں، وہ اپنی بہنوں سے بھی زنا کرتے ہیں، وہ اپنی ماؤں سے بھی زنا کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کیا یہ وقت ہم پر آنے والا ہے؟ بلکہ آ چکا ہے یہ وقت ہمارے اوپر۔ ہم بھی بہت جلد ایسا کرنے والے ہیں، اور کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اس کی ماں کون ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ لاوارث اولادیں جو ہے وہ باہر ملکوں میں ہوتی ہیں، لیکن اب ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ کیوں ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جی کرم نوازی ہے ہمارے اس مدر ملک بینک کی۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے رضائی بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ کی پڑوسن یا کوئی عورت اپنا دودھ پلاتی ہے، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بچہ اور جس عورت نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے اس کا بچہ، اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی، پھر وہ جس کو دودھ پلایا گیا وہ لڑکا یا لڑکی، وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عورت نے اس کو اپنا دودھ پلا دیا تو وہ رضائی بہن بھائی ہو گئے، اور اسلام میں رضائی بہن بھائی کی شادی حرام ہے۔ لیکن ابھی آپ یہ سوچیں، یہ جو مدرز ملک بینک کھلا ہے، اب کیا یہ شرمناک کام یہاں نہیں ہوں گے؟ اب کچھ چند پیسوں کے عوض مائیں اپنا دودھ جا کر وہاں بیچیں گی، پھر وہ لوگ نو زائدہ یا نو مولود بچوں کو وہ دودھ پلائیں گے۔ اب اللہ نہ کرے وہ لڑکا یا لڑکی کل کو بڑے ہوتے ہیں، اسی عورت کے بیٹے یا بیٹی سے شادی کرتے ہیں یا کرتی ہے، تو کیا یہ بہن بھائی کی شادی نہ ہوئی؟ کیا یہ حرام شادی نہ ہوئی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، کڑی سے کڑی ملاؤ، آپ دیکھو کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ مطلب ہم خود جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کے عذاب کو۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ وقت ہے، یہ دجالی دور ہے، اور اس دور میں یقین مانیں اب ایسے ایسے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ اب ماؤں نے اپنے بچوں کو آن لائن فیڈ کروانا شروع کر دیا ہے۔ اب فیس بک پہ جا کے دیکھ لیں، ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے مدرز فیڈ۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بولتے ہیں جی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کو فیڈ کیسے کروائے۔ یار خدا کا خوف کرو، کیا آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں آپ کو کسی نے بتایا کہ بچوں کو فیڈ کیسے کروایا جاتا ہے؟ آپ سوشل میڈیا پر آ کر اپنی پرائیویٹ جو ہے وہ چیزیں دکھا رہی ہیں، اب بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں آپ۔ اب تو یہ اتنا کامن ہو چکا ہے، اتنا کامن ہو چکا ہے، لوگ اس سے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس چیز کو بند کرو، دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم تباہی کے اس دہانے پر کھڑے ہیں جس کی ہمیں سوچ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ جو سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا، اچھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا یار یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ بھائی اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے۔
ہم اپنا امتحان دے رہے ہیں. ہم اگر امتحان اچھا دیں گے، پاس ہو جائیں گے تو جنت میں جائیں گے. امتحان برا دیں گے، فیل ہو جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو جنت اور جہنم بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، میں جہنم کو مردوں اور عورتوں سے بھر دوں گا. بھائی سوچو یار، آپ سوچو، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے، کیوں؟ اور آپ یہ سوچیں، آپ ایک بار قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ قرآن پڑھیں اور آپ اس میں یہ دیکھیں جو آج حالات ہیں، آج سے 1400 سال ہمیں پہلے بتا دیے گئے تھے. قرآن 1400 سال پہلے اترا، یا 1500 سال، آئی تھنک اتنی ہی صدی تھی تو پہلے اترا. اس میں یہ ہمیں سب کچھ بتایا گیا. تو یار دیکھیں، وہ آج قیامت کی نشانیاں پوری نہیں ہو رہی؟ آج ہر لڑکی سوشل میڈیا پہ ننگی ہے، ہر لڑکی نے کپڑے اتار دیے ہیں. کیوں؟ بھائی پیسہ. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. تو خدا کے بندو، ہم اتنا گر چکے ہیں، اتنا گر چکے ہیں کہ پیسوں کے لیے ہم نے اپنی عزت تک کو بیچ دیا ہے. ہم اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بیویوں کو سوشل میڈیا پر لے کے آ رہے ہیں. یار ان کے پرائیویٹ پارٹس دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو، پیسہ کما رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی ایک بن چکا ہے. بھائی پیسے کماؤ، جس طریقے سے مرضی کماؤ، حلال سے کراؤ چاہے حرام سے کماؤ، لیکن پیسے کماؤ. پیسے کمانے کا اتنا بھوت ہمارے سر پہ سوار ہو چکا ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کس تباہی کے دہانے پر جا رہے ہیں. اب یہ جو بینک کھولا گیا ہے، اب یہ پیسے مدر کو دے گا، وہ اپنا دودھ دے گی، پھر جس کو آگے دودھ دیا جائے گا ان سے بھی پیسے لیے جائیں گے. مطلب لاکھوں کروڑوں کی گیم ہے. تو یار اس میں آپ کو لگتا ہے یا یہ صحیح ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ پیارے بھائیوں، اتنی آواز بلند کرو، اتنی آواز بلند کرو کہ اس شرمناک کام کو بند کیا جائے. نہیں تو پیارے بھائیوں، یقین مانو آپ سے بھی حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ کے سامنے یہ گندا کام ہو رہا تھا، یہ گھنونا کام ہو رہا تھا، تم نے اسے کیوں نہیں روکا؟ میں نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ صرف اس لیے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور سو جاؤ؟ نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا. بھائی یہ امتحان بڑا مشکل ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس بھی آئے، نمازیں پڑھی 5 وقت کی، روزے رکھ لیے، حج پڑھ لیے، عمرے کر لیے، بھائی ہم جنتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا بھائی. اللہ تعالیٰ کسی ایک چیز سے آپ کی پکڑ کر سکتا ہے. ساری زندگی نیکیاں کرو، ساری زندگی نیکیاں کرو. ایک بات اللہ کی آپ کو بری لگی نا، بیٹا آپ گئے کام سے. ساری زندگی کی آپ کی نیکیاں اللہ آپ کے منہ پہ مارے گا، یقین مانو. اور اگر کوئی ہندو نان مسلم بندہ جس کو پتہ نہ ہو یا جس کو صحیح طرح علم نہ ہو، اس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں، ساری زندگی گناہ کیے ہوں نادانی میں، اور آخر میں اس کو آ کے احساس ہو کہ یار اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے اندر ہمت طاقت نہیں ہے، لیکن اب مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ حق کی راہ کون سی ہے، کہ حق کا دین کون سا ہے. اگر وہ اس دین میں آ جاتا ہے، بے شک اس میں کچھ کرنے کی سکت نہیں ہے، اس کو عقل دیر سے آئی ہے، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اس کو سمجھ دیر سے آئی ہے، تو بھائی وہ جنتی ہے. یہ میں شرطیہ لکھ کے نہیں دے سکتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے جو ہے ہمیں یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ شاید اس شخص کو بخش دے اور اس کو جنت میں چکا دے، کیونکہ ساری زندگی اس نے ایک بھول میں گزاری ہے. اس نے اس کو پتہ نہیں تھا کہ دین کے سچا رستہ دین کا ہے. تو پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، نہیں تو یقین مانو آپ بھی تباہی کے دہانے پر ہو، اور آپ نے بھی رگڑے جانا ہے بھائی، رگڑے جاؤ گے آپ بھی. اور میری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اینڈ وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے، میری ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ اس بینک کو بند کریں، اس غلیظ کام کو بند کریں. کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری پکڑ اتنی سخت ہو جائے، ہم جو ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں. سو میری چیف منسٹر آف پنجاب، چیف منسٹر آف سندھ سے گزارش ہے، پلیز 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 آپ اس کو بند کریں.
اور میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر بندے تک میری یہ آواز پہنچے، میری آواز پہنچے، آپ کی آواز پہنچے، عوام کی آواز پہنچے۔ تو پیارے بھائیوں، میرا کام تھا آپ کو نصیحت کرنا، میرا کام تھا آپ کو سمجھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عقل دی ہے۔ اس گھٹیا جو مطلب کہہ لے کہ احمقانہ جسے ہم کہتے ہیں جہالیت والا کام، اس کے خلاف میں آواز اٹھائی ہے آج میں نے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ بھی آواز اٹھاؤ۔ یقین مانے آج میں ایک آواز اٹھا رہا ہوں، لیکن آپ میں سے اگر ہر بندہ آواز اٹھائے گا تو یہ آواز لاکھوں کروڑوں عوام کی آواز ہوگی، اور لاکھوں کروڑوں عوام کی آواز کو یقین مانے کوئی روک نہیں سکتا۔ پیارے بھائیوں، اس ظلم کے خلاف آپ آواز ایک بار لازمی اٹھائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے یا کسی کو دکھ ہوا ہے تو بھائی میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، میں تو صرف آپ کو اتنا صرف ریکویسٹ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں آواز اٹھاؤ۔ اس کے خلاف اگر ہم آواز ابھی نہیں اٹھائیں گے تو یقین مانے ہماری کنٹری میں وہ چیزیں ہوں گی، وہ چیزیں ہوں گی جو ہم نے کبھی خواب و خیالوں میں نہیں سوچی ہوں گی۔ اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔